معروف اور مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فہل ایک مشہور پہلوان تھے۔ وقت کے بڑے بڑے سرما ان کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ قد اور قامت اور رعب اور دبدبے میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ساری مملکت میں ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ انہیں خلیفہ کے دربار میں خاص کرسی ملتی، جہاں وہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ خلیفہ کے دائیں طرف بیٹھتے۔ ایک دفعہ دربار لگا ہوا تھا کہ ایک چوکیدار نے آ کر اطلاع دی ایک کمزور آدمی آیا ہے اور برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید بغدادی تک پہنچا دے کہ میں ان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت اور اہل دربار کا تجسس بڑھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص حاضر ہوا۔ بہت ضعیف اور کمزور تھا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جنید بغدادی سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں، ایسی مضحکہ خیز بات نہ کرو کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے۔ وہ شخص بار بار اصرار کرتا رہا۔ بالآخر کشتی کا وقت مقرر ہو گیا۔ ہر جگہ اس مقابلے کا تذکرہ ہونے لگا۔ آخر کار وقت مقررہ پر بغداد کے وسیع تر میدان میں لاکھوں تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو حضرت جنید بغدادی نے زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا کہ کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ پھر اپنا کان اس شخص کے قریب کیا تو اس شخص نے کہا کہ میں کوئی پہلوان وغیرہ نہیں ہوں، زمانے کا ایک ستایا ہوا آدمی ہوں، ایک سید گھرانے کا فرد ہوں۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ سیدانیوں کے جسم پر کپڑے بھی سلامت نہیں، بچے بھوک کی شدت سے نڈال ہے، خاندانی شرم اور حیا کی وجہ سے کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا۔ آج اگر تم مجھ سے چاروں شانے چت ہو جاؤ تو میری آبرو بچ جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں نانا جان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے سر پر فتح کا دستار بندھواؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ہاتھوں دوسرے ہی لمحے چاروں شانے چت ہو گئے۔ لوگوں نے اس شخص کے حق میں بہت زیادہ نعرے لگائے اور اس پر انعامات کی بارش کر دی، حتیٰ کہ خلیفہ وقت نے بھی اسے بے شمار انعامات سے نوازا۔ اسی رات پھر کیا ہوا؟ اسی رات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اپنے مبارک سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا کہ جنید، تم نے میرے خاندان کے ایک فرد کی عزت اور آبرو کا تحفظ کیا ہے اور خود شکست سے دوچار ہو گئے۔ اس کے صلے میں تمہارے لیے فتح اور کرامت کے دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں علم اور عرفان کے مسند پر فائز کیا جاتا ہے۔ برادران گرامی، غور فرمائیں کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی عزت اور آبرو کے لیے قربانی دینے کا کتنا بڑا صلہ ملا، اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس اور تحفظ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشات کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔